بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں جی نجیب الحسن صادق آباد سے۔ کیسے ہیں تمام ساتھی؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ سے اپیل ہے، خاص طور پہ میری صحت کے لیے ذرا دعا کر دیجیے گا۔ ایک چھوٹی سی کنکر نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پچھلے 5-6 دن سے میں بستر کا ہو کے رہ گیا ہوں اور ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ دراصل پتھری تھی کڈنی میں، وہاں سے وہ تھوڑی سی اس نے چہل قدمی کرتے ہوئے یوریٹر میں جا کے بسیرا کر لیا، تو اس کی وجہ سے تکلیف کافی گزری ہے، اور ہمارا میڈیسن چل رہی ہے، انشاءاللہ ریموو ہو جائے گی۔ آپ بس دعا کر دیجیے گا، امید ہے انشاءاللہ کہ جلدی جو ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا ہر چیز کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں تکلیف بھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، کچھ حقائق، کچھ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں، بڑا ہم اپنے آپ کو 30 مار کا سمجھ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے ہماری اوقات کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم سارے کام شام چھوڑ کے کٹ آف ہو کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ تو جب سے گوٹ فارمنگ شروع کی ہوئی ہے، اس کی پریکٹس شروع کی ہوئی ہے بیسیکلی، تب سے کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کی جائے، اور اس کا مقصد ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ نہیں، ہمیشہ اس کا مقصد یہی ہوا ہے کہ ایک انفارمیشن کا ایک سورس بن سکیں، ہم ایک ذریعہ بن سکیں کہ جو سمجھا، جو سیکھا، اس میں جو صحیح سیکھا وہ بھی بتائیں، جو غلطی ہوئی وہ بھی بتائیں، اور اگر اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے گا تو وہ دل سے دعا دے دے گا اور اس سے ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی تگڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اگر سمجھی جائے، اس سے تگڑی مارکیٹنگ ہو نہیں سکتی، یہ سودا اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو جو ذہن میں پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے وہ انشاءاللہ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ امید ہے کہ جو بھی ساتھی گوٹ فارمنگ میں سیریس ہیں، اور میں یہ خاص طور پہ مینشن کر دوں، یہ جو کمرشل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو گوٹ فارمنگ کو بزنس کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ ہم کچھ لوگ شروع کر چکے ہیں، کچھ پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں آگے کیا کرنا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ ابھی شروع کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ سب کو اس سے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، چلیں ٹاپک پہ آتے ہیں، اور میرے لیے سمجھانا شاید مشکل ہو اور آپ کے لیے سمجھنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو، تو ذرا دھیان دیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے کے گنجل پڑے ہوئے ہیں اس ٹاپک میں کہ میں خود جب سوچنے بیٹھتا ہوں تو آخر تھک ہار کے، جیسے کہتے ہیں نا، کوئی چیز کتاب بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تو اس طرح دماغ کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ اچھا یار بعد میں دیکھتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جیسے جیسے اس کی گرہیں کھلتی جائیں گی ویسے ویسے میں ان کو کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ سب سے جو بڑا مسئلہ مجھے نظر آیا نا، وہ یہ آیا کہ ہم آج تک یہ طے ہی نہیں کر سکے کہ گوٹ فارمنگ ایک بزنس، ایک کاروبار ہے یا یہ ایک شوق ہے۔ عام طور پہ گوٹ فارمنگ کو اگر کسی بندے نے 20-30-40 بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ فلاں بندے نے جی بکریوں کا شوق کیا ہوا ہے، فلاں جگہ گئے اس نے بڑا اچھا شوق کیا ہوا ہے۔ تو میں اس چیز کو نہیں سمجھ پایا آج تک۔ شوق میری نظر میں جو مجھے سمجھ آیا ہے، ٹھیک ہے یار، ایک بندہ ہے، اس کو کتوں کا شوق ہے، اس نے 2 کتے رکھے ہیں، ایک کتا رکھا ہے اچھی نسل کا، اس کو شوق ہے، اس نے شوق کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ ہے، اسے گھوڑوں کا شوق ہے، اس نے 1-2 گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، اسے بکریوں کا شوق ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے اس کی ایک مخصوص کوانٹٹی ہوتی ہے، کوئی 1-2 جانور آپ کو اچھا پسند ہوتا ہے، وہ آپ نے رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے شوق کے لیے رکھا ہوتا ہے، جسے ہم گھریلو طور پہ کہہ سکتے ہیں۔ اور شوق میں انسان کی نیچر ایسی ہے کہ اس کے شوق بعض اوقات بدلتے بھی رہتے ہیں، اور اس کے مزاج، اس کی طبیعت کے حساب سے وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا انٹرسٹ کبھی بڑھ جاتا ہے اس شوق میں، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کا موٹر سائیکلوں میں شوق ہوگا، کبھی آپ کا گاڑیوں کی طرف کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو شوق کا مجھے لگتا ہے کہ وہ مستقل نہیں ہوتا، اس میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی۔ شوق میں نا جنون ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، وہ آپ جب کریں گے بڑا آپ شدائیوں کی طرح کریں گے، وہ آپ کریں 6 ماہ کریں، 6 سال کریں، 2 سال کریں، لیکن لائف ٹائم والا شوق نہیں ہوتا۔ لائف ٹائم والا ہوتا ہے کاروبار۔ تو پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ شوقین ہیں، شوق ہونا اچھی بات ہے کسی بھی چیز میں، لیکن آپ کیا اس میں اتنے سیریس ہیں کہ آپ گوٹ فارمنگ کو ایز اے بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ اپنا مستقبل میں کاروبار کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جس میں آپ کا گھر چلنا ہے، جس میں آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈلنا ہے، جس سے آپ کے بچے سکول جانے ہیں، جس سے ان کی فیسیں ادا ہونی ہیں، اور اس سے آپ نے ارن کر کے مطلب
اپنا مستقبل میں، یعنی کوئی بھی پراپرٹی میں یا کہیں بھی، وہ بھی آپ نے بنانی ہے۔ تو کاروبار تو یہ ہوتا ہے نا، ہم کاروبار سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمارے سارے اخراجات چلائیں، ہمارے سارے معاملات چلیں۔ اور شوق سے ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ تو پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ صرف شوق کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شوق کے نام پہ کاروبار ہو رہا ہے، اور وہ خیر ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کی طرف جائیں گے بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں بہرحال اس وقت اس ویڈیو میں یہی کلیئر کرنا ہے کہ شوق کس حد تک ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور اگر ہم گوٹ فارمنگ کو کاروبار کے طور پہ لیتے ہیں تو اس کے لیے ہماری کیا سوچ سمجھ، ارادہ، انتظامات، یہ کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں گوٹ فارمنگ میں آنا ہے کاروبار کے طور پہ۔ اور اچھا جی، جو شوق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی۔ کاروبار میں آپ کا مستقل مزاج ہونا بہت ضروری ہے۔ شوق آپ کا موڈ کے ساتھ، مزاج کے ساتھ بدلتا بھی ہے، اس میں ٹویسٹ بھی آتا ہے۔ کاروبار آپ کا حالات کے ساتھ ٹویسٹ کرتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق چلتا ہے۔ جیسے کہ اب اس بار عید پہ جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے تھی، تو یہ والا شوق جو ہے، اب آج کل کے دنوں میں جہاں لوگوں کے یوں کہہ لیں کہ گھر کے اخراجات چلانے مشکل ہوئے ہیں، وہاں شوق کیسے چلیں گے؟ وہاں کاروبار تو چلے گا کیونکہ اس سے ارننگ آ رہی ہے، لیکن وہاں شوق نہیں چل سکے گا، کیونکہ شوق جو ہے وہ آپ کے اخراجات تو نہیں چلاتا، وہ تو آپ کے اخراجات بڑھاتا ہے۔ تو یہ اب آپ نے خود طے کرنا ہے کہ ہم نے شوق کرنا ہے یا ہم نے کاروبار کرنا ہے۔ دیکھیں، شوق میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آپ نے رکھنا ہے جانور کو ایک مخصوص کوانٹٹی میں، وہ آپ کے 2-4 جانور ہو سکتے ہیں، وہ آپ اپنے گھر کی چھت پہ انتظام کر لیں۔ اس کے لیے آپ کرائے کی جگہ نہیں لیں گے، کوئی زیادہ جگہ باؤنڈ نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ ملازم ہائر نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ یہ سارے اخراجات جو علیحدہ لیبر شیبر کے یہ نہیں کریں گے، وہ خود آپ کریں گے، وہ آپ کا شوق ہوگا۔ لیکن اس شوق سے جو آپ کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس بڑی اچھی ہو جائے گی، اور اگر سال 2 بعد آپ کو یہ سمجھ آئے کہ مجھے اس میں آ جانا چاہیے، جمپ کر دینا چاہیے، اور میں اس میں اچھا کاروبار کر سکتا ہوں، اس کو میں 30، 40، 50، 100 جانوروں سے بڑا اچھا فارمنگ کر سکتا ہوں اس پہ، اور میں اتنا میرے میں ایبلٹی بھی ہے، میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ، اتنا ٹائم بھی ہے، سارا کچھ، تو پھر آپ ایک میچور فارمر کے طور پہ اس میں آ سکتے ہیں۔ تو دوسری جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے گوٹ فارمنگ، جو کہ میں سمجھتا ہوں جس میں کم و بیش بھی آپ کے پاس ایک اچھی کوانٹٹی ہونی چاہیے، جس میں 25 سے 30 جانور مسٹ ہیں، وہ آپ کے پاس بکریاں ہونی چاہیے، اور یہاں سے آپ ایک کمرشل گوٹ فارمنگ شروع کر سکتے ہیں۔ اور وہ بھی اس بندے کے لیے ہے جو ایک جاب کرتا ہے چھوٹی موٹی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں وہ چھوڑ کے اپنا یہ کاروبار کر لوں اور اس میں کما لوں۔ اگر آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کے کچھ اخراجات اس حساب کے ہیں، تو پھر آپ کو اس سے اگلے لیول پہ جانا پڑے گا۔ لیکن وہ اگلا لیول کیا ہے، اس پہ کس طرح سے جانا ہے، اس میں کتنے ماڈلز ہیں، اس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں الگ الگ سے ایک سب پہ ویڈیوز بنا دوں، کیونکہ اگر میں یہاں بات کرنے کی کوشش کروں گا تو ایک تو میں خود ہی کھچڑی سی پکا دوں گا، وہ آپ کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم الگ الگ ویڈیو بنائیں گے علیحدہ ٹاپک سے، تو آپ جس ٹاپک کو دیکھیں گے آپ بھی اس کو پوری طرح سے سمجھ پائیں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے، یہ ابھی میں ذرا انجیکشن کے اثر میں تھا تو ذرا سکون سے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کو بتا سکوں، سمجھا سکوں جو مجھے اب تک سمجھ میں آئی ہے، کہ ہم یہ ساری چیزوں کو مرج یعنی کہ مرونڈا نہ بنائیں ان کا، ہم شوق کو شوق رکھیں، ہم کاروبار کو کاروبار رکھیں۔ کاروبار میں سیریس ہونا، مستقل مزاج ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ انسان کو وائبز آنے لگ جاتی ہیں کہ ہاں یار یہ میں کام کر سکتا ہوں، میرے پاس اس کی مارکیٹ ہے، میرے پاس اس کا کسٹمر ہے، میں میں اور سب سے بڑی چیز کہ مجھ میں یہ گٹس ہیں کہ میں اتنی کوانٹٹی، دیکھیں 2-4 جانور سنبھالنا اور بات ہے، 10-15 سنبھالنا اور بات ہے، اور پھر 50 اور 100 پہ جانا، پھر وہ نیکسٹ ہی لیول ہے، اس میں مینجمنٹ آپ کی، اس میں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ ایک شاپ چلا رہے ہیں اور آپ ایک کارخانہ چلا رہے ہیں،
تو جیسے اس میں فرق ہے نا، ایک دکان چلانے والا ایک کارخانہ نہیں چلا سکتا ہے، تو اسی طرح یہ ایک چھوٹے لیول پہ کام کرنا پھر اس کو بڑے لیول پہ کرنا، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ آن ہوتی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا جتنی مجھے سمجھ ہے، جتنی اللہ نے بساط دی ہے اس کے مطابق. تو ابھی کے لیے اجازت دیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو دعا دیجیے گا، اور مجھے اس کی فیڈ بیک بھی آپ نے دینی ہے کہ اس میں اگر آپ کے کچھ مزید کوسچنز ہیں یا آپ اپنے تجربے سے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں یہ چیز آپ نے ایسے کہی لیکن یہ ایسے ہو سکتی ہے، تو وہ بھی آپ نے ضرور بتانی ہے. تو دعا میں یاد رکھیں جی، اپنے جانوروں کا خیال رکھیں. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.